يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات اسی وقار ماہ ربیع الاول جاری ہے. جس مہینے میں سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ولادت باسعادت ہے. اور اسی مہینے اندر ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات مبارکہ بھی ہے. ولادت باسعادت پر خوشی ہے اور یقیناً خوشی ہے، ہر مومن کے لیے خوشی ہے. اور آپ کی وفات اور فراق اور جدائی پر یقیناً صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین غمگین تھے، پریشان تھے، دکھی تھے. اس دکھ اور غم کا اظہار صحابہ کرام نے کیا اور اس کا ذکر کتب احادیث میں موجود ہے. آپ کی ولادت آپ کی آمد باعث رحمت اور برکت ہے. اس کے اندر کوئی شک شبہ نہیں. آپ کی ولادت پر جو خوشی ہے وہ ہر مومن کے لیے، لیکن ہمارے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ انہیں آپ کی ولادت پر خوشی نہیں. حالانکہ خوشی کا تعلق جو ہے وہ دل کی ایک کیفیت کے ساتھ ہے. اگر کوئی بندہ کسی سے کہے کہ یہ خوش نہیں ہے تو گویا وہ اس کے دل کی حالت کیفیت کو یا تو جانتا ہے یا وہ نیت پر حملہ کر رہا. کسی نعمت
کہ ملنے پر جو دل کی کیفیت ہوتی ہے اس احساس کا نام، اس کیفیت کا نام خوشی ہے۔ اس کا اظہار کا طریقہ شریعت خود طے کرتی۔ یہ خوشی ہے تو کیا کرنا ہے؟ کوئی بندہ اسلام کے اندر خوشی کے اظہار کا طریقہ اپنی مرضی سے طے نہیں کر سکتا۔ مثلا عید الفطر کی خوشی ہوتی ہے، اظہار کیسے کرنا ہے حدیث میں موجود ہے۔ عید الاضحیٰ پر خوشی ہوتی ہے، اس خوشی کا اظہار کیسے کرنا ہے یہ حدیث خود طے کرتی۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی ہے، وہ خوشی کیسے کرنی ہے اس کا اظہار یا قرآن میں طریقہ ہوگا یا حدیث میں ہوگا۔ تو آج کی گزارشات میں بس اسی بات پہ ہی زور دیں گے، بیان کریں گے کہ جس انداز میں ہمارے ملک میں خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے، یہ طریقہ اظہار کا نہ قرآن میں ہے اور نہ ہی حدیث میں۔ اختلاف خوشی پر نہیں، اختلاف ولادت پر نہیں، اختلاف ہے خوشی منانے کے طریقے پر۔ اختلاف طریقے پر ہے، اور کہا یہ جائے کہ یہ خوش ہی نہیں ہے، یہ خوشی مناتے نہیں ہیں، تو یہ زیادتی ہے۔ ہم اس دن کو اس رنگ میں کیوں نہیں مناتے؟ یہ جو ہمارا سوال ہے کہ ہم کیوں نہیں مناتے، یا ہم سے کوئی کہے کہ آپ کیوں نہیں مناتے، تو اس کے جوابات کیا ہے؟ سب سے پہلا جواب ہمارا یہ ہے کہ یہ سنت نہیں۔ سادہ سی سمپل سی بات ہے کہ یہ سنت نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا اور صحابہ نے بھی نہیں کیا، اور آج تک میرے علم میں جو میلاد کی خوشی منانے کا جو انداز اپنایا جاتا ہے، اس پر آج تک میرے علم کے مطابق کسی نے نبی علیہ السلام اور صحابہ کے سنت کے طور پہ بیان نہیں کیا کہ یہ وہ کرتے تھے اس لیے ہم کر رہے ہیں۔ حتیٰ کہ آپ حیران ہوں گے کہ اتفاق ہے اس بات پر تمام مسالک کا کہ یہ جو انداز ہے جشن منانے کا، یہ رسول اللہ اور صحابہ نے نہیں کیا، اس پر اتفاق ہے۔ جو منا رہے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ کام نہیں کیے۔ کیوں نہیں کیے؟ اس کی وجہ وہ بتاتے ہیں کہ صحابہ مصروف تھے، جہاد میں مصروف تھے، فارغ نہیں تھے۔ کسی نے کہا کہ رسول اللہ کی وفات ہو گئی تھی اسی 12 کو، لہذا غم میں تھے، دکھ میں تھے، تکلیف میں تھے۔ کسی نے کہا کہ اس وقت یہ لائٹیں اور یہ چیزیں خوشی کے اظہار کا طریقہ نہیں تھیں، یہ ہوتی نہیں تھیں۔ آج تک یہ کسی نے نہیں کہا کہ رسول اللہ صحابہ نے یہ کیا ہے۔
یہ مانتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کیا۔ چلو اللہ کا شکر ہے کہ اس پر اتفاق ہوا کہ رسول اللہ نے صحابہ نے نہیں کیا، وجہ کوئی بھی ہو، وجہ پہ بعد میں بحث کر لیں کہ وہ مصروف تھے اس لیے نہیں کیا، ہم چونکہ فارغ ہیں اس لیے کرتے ہیں، وہ غم میں تھے کیونکہ رسول اللہ وفات پا گئے تھے، ہم خوشی پر ہیں کیونکہ ہم وفات کے قائل ہی نہیں ہیں۔ یہ ساری چیزیں بات، اول یہ بات ذہن میں رکھیں کہ صحابہ کے نہ کرنے پر اتفاق، جو کام، اگلی بات سن کہ ہم کیوں نہیں کرتے، جو کام رسول اللہ اور صحابہ نے نہ کیا ہو ہم اس کو نہ کرنا بھی سنت سمجھتے ہیں۔ اسے محدثین کی اصطلاح میں سنت ترکیہ کہا جاتا ہے کہ وقت تھا صحابہ کو حضور کی آمد ولادت کی خوشی تھی، لیکن اس انداز میں انہوں نے نہیں منایا، تو گویا نہ منانا کیا ہوا؟ سنت ہو۔ صرف کرنا سنت نہیں ہوتا، جو حضور نے نہ کیا ہو وہ نہ کرنا بھی سنت ہو۔ ہمارے نہ کرنے کی دوسری وجہ کہ یہ سنت ترکیہ ہے، رسول اللہ نے ایسا چونکہ نہیں کیا تو نہ کرنا کیا ہوا؟ سنت ہو۔ تیسری وجہ کہ 12 ربیع الاول نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہی نہیں ہے۔ بتائیں کہ یہ کیا معقول وجہ نہیں کہ آپ کی ولادت کا یہ دن ہی نہیں؟ جو فرقہ مناتا ہے اس فرقے کے بانی عام رضا خان صاحب نے لکھا ہے کہ آپ کی پیدائش 8 ربیع الاول کو ہے، اور 12 ربیع الاول کو بالاتفاق وفات ہے، یہ انہوں نے اپنے فتاوی رضویہ میں لکھ دیا ہے۔ اکثر مورخین کے نزدیک آپ کی پیدائش جو ہے وہ 9 ربیع الاول۔ جب آپ کی ولادت کا دن ہی نہ ہوا، اتفاق ہی نہ ہوا اس دن پر، تو پھر یہ دن منانا کیسے؟ نہ منانے کی چوتھی وجہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ولادت کے دن پر روزہ رکھا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ ہر سوموار کو روزہ رکھتے تھے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن ہی اللہ نے مجھ پر وحی نازل کی۔ گویا آپ نے اپنی ولادت کے دن کو روزہ رکھ کے اس کو جشن یا عید کے طور پہ منانے سے عملی طور پہ روک دیا، کیونکہ جس دن روزہ ہو اس دن کو عید نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ عید والے دن روزہ رکھنا مومن کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور اگلی بات کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سال کے بعد روزہ نہیں رکھا، ہر سوموار کو روزہ رکھا۔ تو گویا اگر اس سے مراد عید منانا ثابت ہو رہا ہے تو پھر ہر سوموار کو ہونی چاہیے، ہر مہینے نہیں، ہر سال نہیں۔ اور اس کی 2 وجہ آپ نے بتائی، ایک کہ میں نے روزہ رکھا اس لیے کہ میں پیدا ہوا، دوسری وجہ اس دن مجھ پر وحی نازل ہوئی۔ اگر ولادت والے دن روزہ رکھنے سے منانا ثابت ہوتا ہے، جشن یا جلوس ثابت ہو جاتا ہے، تو پھر جس دن وحی نازل ہوئی اس دن کو بھی جشن اور عید اور جلوس ہونا چاہیے۔
کیونکہ آپ کی تو وجہ دو ہیں۔ تو جس طرح کوئی گروہ جشن نزول وحی یا عید نزول وحی نہیں مناتا، نہ اس حدیث سے یہ ثابت کرتا ہے نہ دلیل دیتا ہے، تو پھر یہ دلیل جشن میلاد پر بھی نہیں ہونی چاہیے۔ پانچویں وجہ ہم کیوں نہیں مناتے کہ یہ جو اس آڑ میں منائی جاتی ہے کہ یہ محبت رسول کا انداز ہے، ہم کہتے ہیں یہ محبت نہیں، یہ رسول اللہ کی سنت سے مخالفت اور بغاوت ہے۔ اگر یہ محبت کا طریقہ ہوتا تو ہماری سوچ سے بھی زیادہ صحابہ کو محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی محبت کہ آپ کے لعاب پاک کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے، اتنی محبت کہ آپ کے پسینے کو بطور عطر استعمال کرتے تھے، اتنی محبت کہ آپ کے جھوٹ کو کھانا اپنے لیے باعث رحمت اور باعث برکت سمجھتے تھے۔ یہ ساری روایات احادیث میں یہ واقعات موجود ہے۔ سیدنا عمر کے بارے میں بخاری میں حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی مشہور حدیث ہے۔ اگر محبت کے اندر یہ چیز داخل ہوتی کہ محبت تب ہے، عشق تب ہے کہ جلوس نکالیں، جشن کریں، تو یہ سب سے پہلے پھر صحابہ کرتے، انہوں نے نہیں کیا تو پھر ہم کیوں کریں؟ اس لیے کہ یہ محبت کا انداز نہیں ہے۔ جتنے طریقے تھے محبت کے وہ صحابہ نے استعمال کیے، وہ اختیار کیے، اور ہم بھی وہی اسی روش پر ہیں جس پر صحابہ کرام تھے۔ ہم اس دن کو اس انداز میں کیوں نہیں مناتے؟ اس کی چھٹی وجہ کہ 29 صفر سے رسول اللہ بیمار ہو گئے تھے اور 12 ربیع الاول کو آپ کی وفات ہوئی، تو یہ 13 دن رسول اللہ کی بیماری کے ہیں، جس کا تذکرہ صحیح البخاری دیگر کتب احادیث کے صفحات پر موجود ہے۔ جب آپ بیمار ہیں تو ان بیماری کے ایام کو ہم جشن یا خوشی کے طور پہ منائے۔ دیکھ لے سیدنا عثمان شہید ہوئے 18 ذی الحج کو، تو ان کی شہادت والے دن رافضی خوشی کرتے ہیں، تو ہم سارے سنی مسلمان ان کا رد کرتے ہیں۔ 22 رجب کو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فوت ہوئے، رافضی اس دن کنڈے کرتے ہیں، ہم اس کا رد کرتے ہیں کہ یہ صحابی کی وفات والے دن خوشی کر رہے ہیں۔ بتاؤ کہ دنیا میں کوئی ایسا شخص ہے جس نے یہ انکار کیا ہو کہ رسول اللہ 12 ربیع الاول کو فوت نہیں ہوئے؟ پوچھئے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ فرماتے ہیں جس دن رسول اللہ فوت ہوئے اس سے زیادہ تاریک دن ہم نے مدینے میں نہیں دیکھا، یعنی قیامت صغریٰ برپا تھی، صحابہ پریشان تھے، دکھی تھے، رو رہے تھے۔ تو بھلا ان دنوں کو ہم خوشی کے طور پر منائیں تو رافضیوں کو تو برا کہہ رہے ہیں۔ جو صحابہ کے وفات یا شہادت کے دن خوشی منائیں وہ رافضی ہوئے، اور جو رسول اللہ کے یوم وفات پر خوشی کا اظہار کرے اس کا نام سنی کیسے ہو گیا؟ اس پہ ذرا غور کریں۔ ہم یہ دن کیوں نہیں مناتے؟ اس کی 7ویں وجہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دن بیماری کے تھے، اور آخری بڑی وجہ یہ ہوئی 7ویں کہ اس دن رسول اللہ فجر کی نماز کے بعد
نماز فجر ادا کرنے کے بعد سورج چڑھ جانے کے بعد رسول اللہ وفات پا گئے۔ تو عین 12 ربیع الاول تو وفات کا دن ہوا، ہم اس کو جشن کے طور پہ کیسے منا سکتے؟ آٹھویں وجہ کہ کتب احادیث پڑھے، یہ تو ذکر مل جائے گا لفظ میلاد النبی کہ نبی علیہ السلام کی پیدائش، یہ لفظ مل جائے گا آپ کو حدیث میں۔ جامع ترمذی وغیرہ میں امام ترمذی رحمہ اللہ نے باب باندھا ہے، باب فی ذکر میلاد النبی، نبی پاک کی ولادت کا ذکر۔ لیکن اس لفظ کے ساتھ عید یا جشن کا لفظ جو ہے وہ پورے ذخیرہ اسلام میں نہیں ہے۔ پیدائش تو ہوئی ہے نا، میلاد عربی میں پیدائش کو ہی کہتے ہیں، جس طرح انگریزی میں ہم کہتے ہیں برتھ ڈے، اردو میں کہیں گے یوم پیدائش، عربی میں کہیں گے یوم میلاد، ولادت کا دن، پیدائش کا دن۔ لازم بات ہے حدیث میں آپ کی پیدائش کا ذکر تو ہو۔ میلاد کا معنی پیدائش ہے، تو پیدائش کا ذکر تو ہے، ہم بھی کرتے ہیں کہ آپ سیدہ آمنہ کے گھر پیدا ہوئے، ہم بھی کہتے ہیں جب پیدا ہوئے تو یتیم تھے، ہم بھی کہتے ہیں کہ جب پیدا ہوئے تو آپ کی تربیت اور آپ کی ساری محبت، شفقت، سرپرستی سردار ابو عبدالمطلب نے کی۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ سیدہ حلیمہ آئی تھیں اور رسول اللہ کو لے گئی تھی۔ یہ سارے واقعات ذکر ولادت مصطفیٰ تو ہوتا ہے، ذکر ولادت مستحسن ہے، بیان کریں، لیکن ذکر ولادت سے بڑھ کے آگے اس کو جشن کے طور پہ کہنا اور منانا یہ نہیں ہے حدیث میں۔ تو لفظ جشن اور لفظ عید یہ دونوں اس میلاد النبی کے ساتھ قرآن میں اور حدیث میں نہیں۔ ہمارا دعویٰ ہے جس کو شک ہو، جس کو اعتراض ہو، وہ جواب۔ یہ حدیث ہے، اس میں لکھا ہوا ہے عید میلاد النبی، یہ قرآن کی آیت ہے، اس میں لکھا ہوا ہے جشن کا لفظ یا عید کا لفظ۔ یہ دونوں الفاظ حضور کی ولادت کے دن کے ساتھ منسوب نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں۔ ایک فرق سمجھ لینا کہ ذکر میلاد ہے، جشن منانے کا ذکر حدیث میں نہیں۔ پیدائش کا ذکر ہوگا، جب آپ ہیں تو پیدائش کا ذکر تو ہے، جس طرح وفات کا ذکر ہے، پیدائش کا ذکر ہے، بڑھاپے کا ذکر ہے، جوانی کا ذکر ہے، بچپنے کا ذکر ہے، دودھ پینے کی تذکرے ہیں، تو لازم بات ہے ولادت کا ذکر ہے۔ ہمارے اس دن کو اس انداز میں نہ منانے کی 9ویں وجہ کیا ہے؟ ہمارا یہ سوال ہے کہ ہم یہ دن کیوں نہیں مناتے؟ اس لیے کہ اس دن کے منانے کا طریقہ کیا ہے، کرنا کیا ہے بتائیں؟ بھئی مناؤ اس دن کو، منانا کیسے ہے؟ بس طریقہ بتائے نا۔ عید الفطر 2 رکعت عید پڑھنی ہے، منائی ہے۔ عید الاضحیٰ عید کی نماز ہے۔ عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی منانی کیسے ہے، اس کا طریقہ کوئی بیان کرے، کیا کرنا ہے؟ یہ تو کوئی طریقہ نہ ہوا کہ بازاروں میں جانا ہے، دوڑنا ہے، واپس آ جانا ہے، کوئی طریقہ تو بتائے، معین ذکر، کوئی ایسی کوئی ایک طریقہ خاص، یہاں تو ہر گلی کا، ہر پنڈ کا، ہر گاؤں کا، ہر دیہات کا، ہر شہر کا، ہر ملک کا الگ الگ ہے۔ جو اسلام ہوتا ہے اس کا طریقہ ایک ہوتا ہے۔ مثلا عید الفطر یہاں پڑھیں، مکہ میں پڑھیں، مدینہ میں پڑھیں، دنیا کے کسی کونے میں پڑھیں، طریقہ ایک ہوگا، کیونکہ دین ہے، اسلام ہے، سنت ہے۔ جشن کا یہ انداز
اس کا کوئی معین طریقہ تو بتائے نا، بھائی یہ کرنا ہے ہم نے، بس طے شدہ بات. جس طرح جمعہ کہ گھر سے آنا ہے، خطبہ سننا ہے، نماز پڑھنی ہے 2 رکعت جمعے کی، پتہ لگ گیا. نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، کہاں جانا ہے، کیسے جانا ہے، وہاں کیا کرنا ہے، عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، سب کچھ اسلام میں، دین میں، شریعت میں موجود ہے. عید میلاد النبی ہے، جشن ہے، کرنا کیا ہے کسی بندے کو کوئی پتہ نہیں کہ کرنا کیا. جب کرنے کا پتہ ہی نہیں تو ہم کیوں کریں؟ جب کوئی وضع طریقہ ہی نہیں ہے تو ہم کیا کریں، کیوں کریں؟ کہتے ہیں لائٹیں جلاؤ، رسول اللہ تو پیدا ہوئے دن کو، رات کو لائٹیں. اگر پچھلی رات کو، آج رات کو کوئی جلائے گا تو آج پیدا نہیں ہوگی، اگلی رات کو جلائے گا تو آپ تو دن میں پیدا ہو. ولادت پاک کا تذکرہ جو سیرت کتابوں میں ہے، اس کی وجہ تو کوئی طریقہ تو بتائے. اور 10ویں وجہ نہ منانے کی، جو ہم کہتے تھے کہ جشن میں یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، شرک ہوتا ہے، بدعت ہوتی ہے، خرافات ہوتی ہے، اور مرد اکٹھے ہوتے ہیں، یہ پہاڑیاں بناتے ہیں مصنوعی، پھر گراتے ہیں، بناتے ہیں، اور یہ فضول خرچی ہے، یہ ہم کہتے تھے. اور لوگ آگے سے کہتے تھے جی لے تسی خرچ کر دے ہو تے اسی حضور دی خوشی کریے تے فضول خرچی ہو. اب یہ بات بریلوی علماء کے کلپس میڈیا پر آ گئے ہیں، وہ مان رہے ہیں کہ یہ غلط ہے، یہ فتح ہے ہماری، دلائل کی فتح ہے، دلائل کا غلبہ ہے. ایک نہیں، اب درجنوں علماء بریلوی ایسے ہیں جو کہتے رہے ہیں کہ یہ پہاڑیاں، یہ مرد عورت کے اختلاط، یہ ساری چیزیں ہمارے مسلک میں نہیں ہیں، یہ نہیں ہیں، یہ نہ کریں. اگر یہ چیزیں ہٹ جائیں تو بتائے پیچھے رہ کیا جاتے؟ جشن تو گیا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ خود ان کے منہ سے یہ باتیں نکلوا رہا ہے، اگلوا رہا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ غلط ہے. جب ہم کہتے تھے غلط ہے تو کہتے تھے یہ وہابی ہے. اب بتائیں ان کو کہ وہ کون ہے. یہ ہے وہ جو حق سر پہ چڑھ کے بول رہا، تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. فطرت پہ لوگ جو ہیں وہ بول رہے ہیں، ان کا ضمیر انہیں جھنجھوڑ رہا ہے کہ بولو جو کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. ہم بھی تو یہ کہتے تھے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. وقت آئے گا کہ تم کہو کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، تمہارے بس میں نہیں رہے گا. اب یہ روکنا چاہیں، یعنی میڈیا پر عورتیں ننگے منہ بیٹھی ہیں اور حضور کی نعت پڑھ رہی ہیں اور ناچ رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں ہم جشن منا رہے ہیں. بیت اللہ بنا کے طواف ہو رہا ہے، روضہ رسول بنا کے، ماڈل بنا کے اس کی پوجا ہو رہی، اور کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. یہی تو ہم کہتے تھے کہ یہ غلط. اس کا مطلب ہے کہ ہمارا موقف درست تھا نا. ہم یہ دن کیوں نہیں مناتے، اس کی وجہ نمبر 11 بیان کر رہا ہوں کہ اس میں مرد عورتوں کا اختلاط اور بے پردگی اس طرح ہو گئی ہے کہ شاید یہ شادیوں اور دیگر رسومات پر بھی اس قدر اختلاط نہ ہو جتنا اختلاط حضور کے نام پر. جس پیغمبر نے مسجد میں داخل ہونے کے لیے عورتوں کے لیے دروازہ الگ رکھا تھا، جس شریعت میں جمعے پر، جلسے پر، اجتماع پر، درس پر، عید پر عورتیں پردے سے آ کے بیٹھتی ہیں، اس دین میں یہ سر عام بازاروں اور پھر لفنڈر جتنے ہیں وہ سارے جاتے ہیں کہ عورتیں وہاں ہوں گی اور بدماشی ہوگی. نہ نماز کی فکر، نہ دین کی فکر، نہ عذاب اسلام کی فکر.
ہمارے یہ دن نہ منانے کی 12ویں وجہ کہ ہم کہتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ذات کے لحاظ سے بشر ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نور میں سے نور پیدا ہو. تو ہمارا پھر اعتراض ہے نا کہ جب نور ہے تو ولادت تو نہ ہوئی. کل میں ایک کلپ سن رہا تھا، آپ حیران ہوں گے، میں نے برحال پہلی دفعہ سنا ہے کہ ایک شیعہ ذاکر لگا ہوا تھا، تقریر کر رہا تھا. وہ کہتا ہے حضرت علی کے بارے میں جو کہے کہ پیدا ہوئے اس کی ماں پر لعنت. وہ کہتا ہے وہ پیدا نہیں ہو، وہ نازل ہوئے. اندر ظہور ہوا ہے ان کا، نازل ہوئے ہیں، وہ ظاہر ہوئے ہیں، وہ پیدا نہیں ہوئے. تو یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نور سے پیدا ہوئے ہیں، ساری دنیا سے پہلے تخلیق کیے گئے، پیدا کیے گئے. تو پھر ہمارا سوال تو بنتا ہے نا کہ جب نور من نور اللہ ہیں، ولادت کہ آپ قائل نہیں ہیں اول ما خلق اللہ النوری، سب سے پہلے اللہ نے حضور کے نور کو پیدا کیا، یہ تمہاری تخلیق مانتے ہیں آپ، تو پھر ولادت کیسی تھی، جشن میلاد کیسے؟ آپ بتائیں ذرا، اس کا وضاحت کریں. ہمارے نزدیک تو رسول اللہ بشر ہے، آپ کی ولادت حق ہے. ولادت کو منانا حدیث اور قرآن میں نہیں ہے. 13ویں وجہ کہ ہم کیوں نہیں مناتے. ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ ایک میلاد ہے اور ایک پیغمبر کی سیرت ہے. سیرت شروع ہوتی ہے ولادت سے لے کر وفات تک. میلاد شروع ہوتی ہے پیدائش سے پیدائش تک. پھر سوچیں میلاد شروع ہوئی کہاں سے؟ میلاد سے، پیدائش سے. ختم کہاں ہوئی؟ پیدائش پر. سیرت شروع ہوتی ہے ولادت سے لے کر وفات تک. ہمارے لیے نمونہ آپ کی سیرت ہے. سیرت کو اپنا رہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. سیرت ہم اپنا رہے. سیرت ہمارے لیے حجت ہے. سیرت جو ہے آپ کی، اس کو اپنانا یہ دین ہے، یہ شریعت. کہتے ہیں یہ میلاد کا ذکر نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں ذکر کرتے ہیں، مناتے نہیں ہیں جس طرح تم مناتے. اپنا بچہ پیدا ہو تو آدھے اتھوں مٹھائی لے آؤ، فلان دکان سے مٹھائی لے آؤ جی. اپنا بچہ پیدا ہوئے تو حضور پیدا ہوئے انتینن مٹھائی ونڈن تو تکلیف ہون رہی. بھائی بچہ پیدا ہو تو ہم کہتے ہیں وہ مٹھائی لاؤ. اگلے سال پھر بچے کی ولادت کا دن آئے پھر ہم کہتے ہیں مٹھائی لاؤ، پھر کہتے ہیں مٹھائی لاؤ. یعنی دلیل بھی بندہ وہ دے جو عقل کے تو مطابق ہو. بے وقوف ایسے. رسول اللہ کو پیدا ہوئے کتنے سو سال ہو گئے؟ 1500 سال. تو 15 صدیاں بعد ہم کہیں کہ مٹھائی لاؤ، حضور پیدا ہوئی مٹھائی. ہو بھی اللہ کے بندو، رسول اللہ پیدا ہوئے. آپ کی سیرت ہمارے پاس محفوظ ہے، موجود ہے، اس پہ عمل کر. جب سیرت کا ذکر ہوگا تو ولادت سے شروع ہوگی، بیان کریں گے ولادت. منانے کا اس کے ساتھ کیا طریقہ ہے؟ ذکر میلاد اور ہے، منانا اور ہے. ذکر تو کر رہے. سیرت شروع ہوئی ولادت سے ہوتی ہے، جاری رہتی ہے وفات تک. آپ کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے، آپ کی سیرت آپ کا نمونہ ہے ہمارے لیے. کہتے ہیں انہیں محبت ہوتی تو یہ دیکھو ہم نے روضہ رسول کے ماڈل بنائے ہوئے. اللہ کا شکر ہے کہ سعودی عرب میں حکومت اہل توحید کی ہے. اگر وہاں اہل توحید نہ ہوتے تو بتاؤ پھر دنیا ساری بر ربیع الاول کو مدینے میں پہنچی ہوتی.
اور پتہ نہیں یہ کیا کیا وہاں کرتے. وہ جب بھی کوئی کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ڈانگ پھیرتے تب جا کے سیدھے ہوتے. جب ماڈل بنا کے یہ حالت ہے تو جب ان کو مدینے میں کھلی چھٹی دے دی جائے تو پھر یہ کیا کریں. ان کی تحریک چل رہی ہے اس بات پر کہ مکہ اور مدینہ میں حکومت جو ہے وہ سعودی عرب کے حکمرانوں کی نہ ہو. وہ کہتے ہیں اس کو کھلا شہر کرا دیا. ان دو شہروں کی حکومت تمام اسلامی ممالک کے ہر ملک کا ایک نمائندہ ہو اور وہ چلائے سعودی عرب میں مکہ و مدینہ کی حکومت. یہ سرکاری گورنمنٹ سعودیہ جو ہے اس کے متحد نہ ہوتا کہ ہم جہاں وہاں جائیں جو چاہیں کریں. اللہ ایسا دن کبھی نہ لائے کہ تمہیں مرضی کرنے دیں. وہاں مرضی اللہ کی اور اس کے رسول کی. آپ نے کیا فرمایا تھا؟ لا تجعلوا قبری عیدا. کہ آپ نے فرمایا تھا یہ 15ویں وجہ میری قبر کو عید نہ بنانا. واضح نص ہے حدیث کی. لا تجعلوا قبری عیدا، میری قبر کو عید نہ بنانا، میلہ گاہ نہ بنانا، اس کو اکٹھ کا ذریعہ نہ بنانا. آپ نے اپنی قبر پر میلہ لگانے سے، اکٹھ کرنے سے، اجتماع کرنے سے روکا. اگر آپ نے روکا نہ ہوتا تو پھر سب سے بڑا اجتماع اور اس قبر پہ ہوتا. آپ روک گئے، منع کر گئے کہ اپنی قبر پر اور اس میلے کو منع کر کے روک گئے. اور ہمارے نہ منانے کی 16ویں وجہ، آپ حیران ہوں گے اس بات کو سن کے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین میں، شریعت میں، اس دین مکمل جو کامل مکمل دین ہے، اس میں آج تک علماء موجود ہے، طلباء موجود ہے، کسی نے آج تک کتاب نہیں لکھی عید الفطر کے ثبوت پر. آج تک عید الفطر ہے، جو کتاب لکھے گا وہ کس پر؟ ثبوت پر. چونکہ دنیا میں اختلاف ہی نہیں. وہ کتاب لکھے گا عیدین کے مسائل احکام، ثابت ہے اس کے مسائل و احکام. جمعے پر کے ثبوت پر کوئی کتاب نہیں لکھے گا. جمعہ ہے، جمعے کے مسائل و احکام پر کتاب ہوگی. عید الفطر ہے، اس کے مسائل احکام طریقے پر کتاب ہوگی. عید الاضحیٰ ہے، اس کے مسائل پر کتاب ہوگی. یہ پہلی عید ہے، عید میلاد النبی، جس کے ثبوت پر بریلوی کتابیں لکھ رہے. ہمارا سوال ہے یہ ثابت کرنے کی ضرورت کیا پڑ گئی؟ اس کے ثبوت پر کتابیں لکھنے کی ضرورت. عید الفطر کے ثبوت پر کتاب نہیں، عید الاضحیٰ کے ثبوت پر کتاب نہیں. اس عید کے ثابت کرنے پر کتابیں کیوں؟ لگتا ہے کہ یہ ثابت نہیں. تبھی تو ثابت کرنے کی کوشش جا رہی ہے. 1500 سال ہو گئے حضور کو آئے، ابھی تک کتابیں لکھ رہے ہیں اس کے ثبوت پر کہ یہ عید ہے یا نہیں، یہ جشن ہے یا نہیں. اس کے ثبوت ہونے پر کتابیں لکھی جا رہی. بھائی کیوں؟ یہ دلیل ہے کہ یہ ثابت 1500 سال بھی نہیں ہو سکی. یعنی کم از کم اس کے ثبوت پر 800-900 سال سے کتابیں لکھی جا رہی ہے. اس سے پہلے تو وجود ہی نہیں ہے، نہ کرنے والے تھے، نہ ہے تھی، نہ وجود تھا. اگر 600 سال بعد یا 400 سال بعد جب سے یہ بدعت شروع ہوئی ہے، اس وقت سے اس کے ثبوت پر کتابیں لکھی جا رہی ہے، جس کو 1500 سال تک کتابیں لکھ کے ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ منائیں. ہم کیوں منائیں جس کے ثبوت پر ابھی تک آپ دلیل نہیں لا سکتے؟
اور دلیل کیسے لکھتے ہیں یہ بھی ایک عجیب ان کی حالت اور کیفیت ہے۔ عید میلاد النبی کی شرعی حیثیت پر کتاب لکھی ہے طاہر القادری صاحب، ان کے لکھنے کے انداز سے آپ حیران ہوں۔ پہلے انہوں نے اس کتاب میں ایک کتاب ایک فصل لکھی ہے جس نے عید میلاد النبی کا ثبوت قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کی۔ کس سے؟ قرآن سے۔ دوسری فصل آگئی، یہ مکمل ہو گئی قرآنی دلیلیں بیان کی۔ آگے لکھا جس نے عید میلاد النبی کا ثبوت احادیث سے، حدیثیں لکھی، اس حدیث سے ثابت ہوتی ہے، اس حدیث سے ثابت ہوتی ہے۔ پہلے قرآن سے ثابت کی، پھر حدیث سے ثابت کی۔ تیسری فصل صحابہ کرام تابعین اعظام کے عمل سے، اقوال سے اس کو ثابت کرنے کی کوشش۔ اب ذرا غور کریں، یہ بات کوئی لطیفے سے کم نہیں ہے۔ ویسے تو ان کی ساری زندگی لطیفہ ہے، لیکن یہ بھی ہے کوئی لطیفے سے کم نہیں۔ پہلے ثابت کی قرآن سے، پھر ثابت کی احادیث سے، پھر ثابت کی صحابہ کے اقوال سے۔ چوتھی فصل کہتے ہیں کہ میں مانتا ہوں ہے تو بدعت۔ اب آپ اندازہ کریں، چوتھی فصل کہتے ہیں یہ بدعت ہے، لیکن بدعت حسنہ ہے۔ اس کے بدعت حسنہ ہونے پر پھر دلائل بیان کر دی۔ اب آپ سوچیں کہ جو بات قرآن سے ثابت ہو، پھر حدیث سے ثابت ہو، پھر صحابہ کے اقوال سے ثابت ہو، اس کو آخر پہ اینڈ پہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے۔ بتائیے عقل کہاں ہے؟ بے وقوفی کی انتہا ہے۔ پتہ نہیں کیسے لوگ پی ایچ ڈی کرتے ہیں یا پڑھتے ہیں یا ڈاکٹر بن جاتے ہیں یا کہتے ہیں کہ ہماری جو ہے وہ علمی حیثیت کو مانو، یا دنیا تسلیم کرتی ہے۔ حیران کن بات، ہم نے یہاں تک تقریباً 15 یا 16 وجوہات بیان کی کہ ہم یہ دن کیوں نہیں مناتے۔ اب دوسرے سوال پہ چلتے کہ جو لوگ مناتے ہیں وہ کیوں مناتے؟ ایک اعتراض تو ہے نا بھائی، بس سانو یہ تو سمجھ آ گئی اسی کیوں نہیں مناندے، بھائی یہ وجوہات ہے، وہ 14 15 20 جو بیان ہوئی۔ اب ایک پورا گروہ ہے، ایک فرقہ ہے جو منا رہا ہے اس دن کو، کلمہ وہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہیں، دلائل دیتے ہیں، ان کے علماء ہیں، بڑی بڑی گدھیاں ہیں، لاکھوں کروڑوں اربوں اس پہ خرچ ہوتا ہے، تو لہذا کچھ نہ کچھ دلیلیں تو ان کے پاس ہوں گی تو تب یہ کرتے ہیں۔ یاد رکھنا، دلیل ہونا، کسی عمل پر دلیل ہونا یا دلیل دینا یا دلیل بنانا یہ کمال نہیں، اس سے ثابت نہیں ہوتا۔ اس دلیل کا قرآن و سنت کے بیان کردہ اصولوں پہ ثابت ہونا بھی ضروری ہے کہ یہ دلیل ہے بھی صحیح، یہ بنتی ہے۔ اب ان کے دلائل کا جائزہ لیتے۔ پہلا ہم نے سوال حل کیا کہ ہم کیوں نہیں مناتے، اب ہے کہ کیوں مناتے ہیں۔ ان کے پاس کچھ دلیلیں ہیں، ہاں جی دلائل ہے۔ ان کی بڑی وزنی مشہور دلیل ہے کہ ابو لہب رسول اللہ کا چاچا تھا۔ دلائل پہ غور کرے، یہ بھی الگ لطیفہ ہے، پوری قوم ہی لطیف ہے۔ سب سے بڑی نمایاں ٹھوس وزنی دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ ابو لہب حضور کا چاچا تھا، اس نے جشن منایا تھا، اس لیے ہم مناتے۔ اچھا، اس نے میں کیا کیا؟ کہنے لگے ان کی ایک لونڈی تھی جس کا نام تھا سویبہ، صوفیہ ہے، سویبہ ہے، یہ اس لونڈی کا
نام، یہ ابو لہب کی لونڈی ہے۔ جب نبی علیہ السلام پیدا ہوئے تو اسے خبر ملی، وہ دوڑی دوڑی آئی ابو لہب کے پاس کہ آپ کا بھتیجا، آپ کے فوت شدہ بھائی عبداللہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، جس لہٰذا میں آپ کو خوشخبری دینے آئی ہوں۔ تو اس نے پتا کیا کیا؟ ابو لہب کہتے ہیں اس خوشی میں آ کے اس نے کہا کہ جا تو آزاد ہے، آج کے بعد تو لونڈی نہیں، تو آزاد۔ کہتے اس انگلی سے اشارہ کیا۔ اب ابو لہب مر گیا۔ مرنے کے بعد اس کو خواب میں دیکھا رسول اللہ کے چچا عباس نے۔ خواب کب آیا؟ جب اب چچا عباس خود مسلمان نہیں تھے، ابھی مسلمان نہیں تھے، بعد میں خواب حالت کفر میں آیا۔ جس کو خواب آیا ابھی وہ بھی مسلمان نہیں، جس کے بارے میں خواب آیا وہ تو ہے ابو لہب۔ تو عباس نے اپنے ابو لہب سے پوچھا کہ سنا مرنے کی کیفیت کیا ہے؟ اس نے کہا کہ ویسے تو جہنم میں ہوں، آگ میں ہوں، لیکن سوار والے دن جب محمد مصطفیٰ پیدا ہوئے تو اس وقت وہ لونڈی جو میں نے آزاد کی تھی، سوار والے دن مجھے یہاں سے جہنم میں دودھ ملتا ہے، پانی ملتا ہے، میں اس کو چوس لیتا ہوں، تھوڑا سا سکون آ جاتا۔ یہ ہے پوری روایت۔ اب اس سے ثابت کیا ہو رہا ہے؟ جشن، جلوس۔ آپ بتائیں، اس نے لونڈی آزاد کیا ہے نا، فطری بات ہے، آج بھی یہ رواج ہے۔ کوئی بندہ آ کے کسی کا بیٹا نہ ہو یا فوت ہو، اس کا باپ اور اس کے ہاں بچہ پیچھے سے پیدا ہو جائے تو لوگ خوشی میں بہت فرق اور خوشی پر اس کا آنا، تو پھر بندے اس کا بعد دفعہ منہ میٹھا کرا دیتے ہیں، کچھ پیسے دے دیتے ہیں، کوئی چادر دے دیتے ہیں، کوئی کپڑے دے دیتے ہیں، انعام دے دیتے ہیں کہ اس نے آ کے مجھے خوشخبری دی۔ یہ آج بھی فطرت اس طرح چلتا رہا۔ اگر ابو لہب نے کیا تو بھتیجے کی ولادت کی خوشی میں ہے، ہر سال کیا نہیں، اگلے سال پھر کیا نہیں۔ اس سے صحابہ کرام نے جلوس مراد لے کے، جشن مراد لے کے شروع کر دیا نہیں۔ رسول اللہ نے ایسا کروایا صحابہ سے کہ چچا نے یہ کیا تھا آپ کی کریں نہیں۔ پہلی بات سنیں کہ خواب جس کو آیا وہ مسلمان نہیں، جس کو دیکھا گیا وہ مسلمان نہیں، لہذا خواب غیر نبی کا حجت نہیں ہوتا، دلیل نہیں ہوتا۔ کس کا خواب دلیل ہوتا ہے؟ محمد مصطفیٰ۔ پھر اس کی سند کی صحیح۔ تیسری بات، لونڈی آزاد کی ہے، جشن جلوس کیسے ثابت ہو گیا؟ ایک دفعہ کی ہے جب پیدا ہوئے، ہر سال نہیں کی۔ آپ کا یہ اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ پھر بڑے ہو گیا ابو لہب نے، جب رسول اللہ بڑے ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت سے عام دنیا میں تشریف لائے، پر بعثت ہوئی، رسول اللہ بنے، پھر ابو لہب نے کیا سلوک کیا؟ تبت یدا ابی لہب، قرآن کہے اس میں دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے، ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، اور تم کہو کہ جہنم میں وہ پانی پیتا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ گستاخ رسول کی ایک سزا سختن سے جدا کے کا جو حضور کا گستاخ ہے وہ قابل رحم نہیں، قابل معافی نہیں، وہ واجب القتل ہے اور جہنم کا ایندھن ہے، پالن ہے، اور ادھر سب سے بڑے بدترین گستاخ پیغمبر کو جہنم میں پانی دیا جا رہا ہے صرف اپنے پیٹ اور اپنی روا، اپنے جھوٹے مدد کے ثبوت کے لیے۔ قرآن یہ کہتا ہے لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، کہ جہنم میں کافر کو پانی ہم چکھنے کے لیے بھی نہیں دیں گے۔ تو کہہ رہے ہو وہ پانی پی رہا ہے، وہ دودھ پی رہا ہے، وہ جہنم میں موج میں ہے۔ پہلی جہنم ہے جس میں موج بھی ہے۔ پھر وہ ہر شمار کو کہہ رہا ہے اور تم سال بعد منا رہے ہو۔ وہ تو کہتا ہے ہر شمار کو مجھے دودھ دیا جاتا ہے،
تو تم ہر سوار کو مناتے ہو یا سال بعد مناتے ہو؟ ابو لہب کا انداز کہاں، تمہارا کہاں؟ دوسری دلیل یہ دیتے ہیں کہ منع نہیں ہے، کہاں لکھا ہوا ہے کہ جشن نہ مناؤ سوال؟ دلیل دیکھو، منع نہیں ہے۔ اچھا جو کام منع نہ ہو وہ کرتے جائیں۔ کیا اسلام میں منع ہو تب نہیں کرتے؟ بدعت کہتے کسے جس کا ثبوت بھی نہ ہو اور جو منع بھی نہ ہو؟ بدعت آن گئی انہوں نے جڑی منع نہ ہو، منع تو ہو گئی تو اللہ اس کے رسول نے روک دیا۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، بدعت کا معنی یہ ہے کہ رسول اللہ سے آگے نہ بڑھو، جو کام حضور نے صحابہ نے نہیں کیا وہ نہ۔ اب ایک بندہ 10 بجے اٹھ کے کبھی میں 4 فرض پڑھنے، 4 فرض میں 10 بجے پڑھوں گا، پھر 4 میں زور کے پڑھوں گا۔ بندوں کو کبھی کے لیے زور دیتے فجر کے درمیان کوئی فرض نہیں ہوا کہ منع میں کھاؤ، کی دیا ہوگی جواب، پھر تو اسلام مرزیدہ ہو جائے گا۔ کوئی بندہ رات 2 بجے اٹھ کے کبھی پھر میں 4 فرض پڑھنا، کوئی بندہ کہ میں فجر نے 4 فرض پڑھنے 2 نہیں پڑھنے، تو یہ کہو نہیں ہلکی سی 2 ہے کہ منع کہ کوئی نہیں نہ 4 میں 4 پڑھنا ثواب ہوتا لگ جائے۔ یہ کہاں سے اصول آ گیا؟ صرف یہ جشن کے لیے اصول بنایا ہے، پیٹ کے لیے؟ اب آپ بتائیں، ایک عقلی بات کہہ رہا ہوں، لوگ کہتے ہیں جی آپ مناتے نہیں، آپ روکتے ہیں، وہ مناتے ہیں، تو آج پتہ نہیں سچا کیڑا کوڑا کیڑا، جھوٹا کیڑا کہ سچا کیڑا ہے، غلط کون ہے صحیح کون ہے؟ دونوں ممبر پہ کھڑے ہیں، دونوں پابوس ہوئے ہیں، دونوں داڑھی رکھی ہوئے، دونوں قرآن حدیث پڑھ رہے ہیں، ہم کیا جانیں؟ آپ پرکھو نہ، پڑتال کرو نہ کہ جشن نہ منانے والے کا کوئی دنیاوی فائدہ ہے یا منانے والے کا دنیاوی فائدہ ہے، فرق کرو۔ ایک بندہ نہیں مناتا، مثلا میں نہیں مناتا، تو مجھے اس پر دنیا میں کیا فائدہ بتاؤ؟ اگر میں نہ مناؤں تو اس پر کوئی پیسہ ملتا ہے، کوئی مال ملتا ہے، کوئی دولت ملتی ہے، کیا ملتا ہے؟ اس پر کوئی چیز نہیں ہے نا۔ جو منا رہا ہے اس کو کوئی چیز مل رہی، پیسے مل رہے، کھانا مل رہا ہے، شہرت مل رہی، وہ فنڈ اکٹھا کر رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، چلا رہا ہے، تو جھوٹ پر وہی بولے گا نا جس کو کوئی فائدہ ہے، ڈنڈی وہی مارے گا نا جس کو کوئی دنیاوی فائدہ ہے۔ ہم ڈنڈی کس لیے مارے؟ ہمیں کوئی اس کے انکار پر کوئی دنیا میں چیز مل رہی نہیں۔ بلکہ ایک آپ نے سنا ہوگا کہ مولوی نے بڑی عجیب بات کی، اس نے کہا ابھی جشن آنے والا ہے، یعنی مہینہ رہتا ہے، 30 دن کے بعد یہ جشن آئے گا، یہ کوئی تم پوچھے نا کہ دلیل دو، یہ کوئی تم پوچھے کہ جشن کی دلیل دو، تو کہتا اس کے منہ پہ تھپڑ مارو، چپیڑ مارو۔ تو دلیلہ مانگنا ہے، روٹی ولادت دیا تھے، جشن دیا تو دلیلہ مانگنا ہے۔ اپنا پتر ہوئے تھے وہ تو مٹھائی لے آؤ تھے، حضور والی باری دلیلہ مانگنا، چپیڑ مارو، اس کا کی مطلب؟ چپیڑ مارو کا کی مطلب ہے کہ ہمارے پاس دلیلہ نہیں ہے، لڑ پاؤ، لڑو لڑو مرو، دلیل نہیں دے، تھپڑ مارو، تاکہ حدیث پوری ہو جائے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ چپیڑ مارو، یہ انتشار نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ بدامنی نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ لڑائی نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ جھگڑا نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ کیا پیغام دیا جا رہا ہے جوانوں کو کہ جو دلیل مانگے اس کو مارو، نہ دلیل ہے نہ دینی بھوے، لڑ پاؤ، 2 چپیڑا لگی ہے تو پھر دلیل اپنے مانگے روک جان گے، جب روک جان گے تو پھر اسی موج کرا۔ اللہ کی رحمت ہے، 1000 سال گزرنے کے باوجود تم ہر بندے سے یہ بدعت منوا نہیں سکتے۔ امت کا کثیر حصہ انکار ہی ہے، زیادہ ہے۔ تم کہو کہ زیادہ منانے والے نہیں ہیں، زیادہ نہ منانے والے۔ سرگودی کی آبادی میں دیکھ لو تو جلوس سارا دیکھ رہے ہیں،
پوری آبادی دیکھ رہے ہیں، پورے ضلع کے جلوس دیکھ رہے ہیں، کٹھے کر رہے ہیں۔ اگر آبادی سرگودا کی مثلا 30 40 50 لاکھ ہے تو اس میں سے 1 لاکھ بھی مال جلوس میں نکلنے والا نہیں ہے پورے ضلع میں، تو اس کا مطلب ہے نہ منانے والے زیادہ۔ مثلاً بریلوی بھی ہوں لیکن ان کی بھی اکثریت نہیں مناتی، وہی ہے جو چند کوئی مسجد سے متعلقہ، کوئی مولوی سے متعلقہ، کوئی ان کی شگرد، کوئی اس طرح جہالت کا جو شکار ہے، وہ 200 400 500 1000 2000 4000 نکل پڑیں گے۔ تو پھر بتاؤ 50 لاکھ میں سے اگر 10,000 20,000 پورے ضلع میں نکل آئے تو پھر سمجھو کہ فطرت پر لوگ زیادہ ہے۔ 49 49.5 لاکھ کے قریب نہ منانے والے ہیں۔ غلط فہمی ہے تمہاری کہ منانے والے زیادہ۔ پوری دنیا میں ہو دیکھے نا، صرف پنجاب پاکستان کو نہ دیکھے، دنیا میں دیکھے، سوائے پاکستان ہندوستان اور بنگال کے کہاں منائی جا رہی ہے؟ کہاں ہے جس کا باقاعدہ انتظام اسلام ہو؟ اگر بدعت میں لوگ شریک بھی ہو جائے تو بدعت پر شیطان خوش ہوتا ہے، وہ خود بخود کہتا ہے نکلو، نماز کے لیے روکتا ہے نہ نکلو، جلوس کے لیے کب اس نے روکنا؟ اس نے کہنا ہے بدعت پہ لگا دے، اس سے بڑی شیطان کو خوشی ہو کیا ہوگی کہ بدعت ضلالت ہے، ضلالت گمراہی ہے اور گمراہی جہنم میں لے جائے۔ کہتے ہیں یہ بدعت حسنہ ہے، اچھی بدعت، نالے بدعت نالے اچھی، شراب ہے لیکن چنگا ہے۔ کل بدعت ضلالہ، کتنے سو سال پہلے رسول اللہ نے فرما دیا تھا ہر بدعت گمراہی۔ اور آج کل قرآن پاک سے بھی دلیل دی جا رہی ہے، جس مولوی نے چھیڑو پوچھو بھائی وہ آتا جی قرآن ہے، چاہتا قرآن میں کیا آتا؟ کہتے ہیں قرآن پاک ہے، سورہ یونس ہے، 11واں پارہ ہے، آیت نمبر 58 ہے۔ اس طرح بولتے ہیں نا، یعنی کہ بندہ آگے مروب ہو جاتا ہے میڈیا پر سن کے، وہ تو پارہ بھی بتا رہا ہے، آیت بھی بتلا رہا ہے، سورت بھی بتلا، آیت کا نمبر بھی بتلا رہا ہے، تو سو اس کو بڑی قریب کی ہو سکتی۔ اب آیت کیا ہے؟ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 58۔ اس کا معنی کیا ہے؟ فرما دیجئے میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے فضل پر، اس کی رحمت پر فلیفرحوا، بس چاہیے کہ وہ خوش ہوں۔ وہ خیر مما یجمعون، جو کچھ جمع رکھتے ہو، مال اکٹھا کر رہے ہو، اس سے یہ بہتر ہے کہ اللہ کے فضل پر، اس کی رحمت پر تمہیں خوش ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں یہ قرآن کی آیت ہے کہ اللہ کا فضل ہو، اللہ کی رحمت ہو، اس پر خوش ہونا چاہیے۔ مانا کیا تھا؟ خوش ہونا چاہیے۔ عام مرداد خان نے ترجمے کو بدل کے کہا خوشی مناؤ۔ منانا اور ہونے میں فرق ہے۔ قرآن ہونا کہہ رہا، اس نے معنی کو بدل دیا کہ خوشی مناؤ، اس کا معنی اللہ کی رحمت۔ پھر دوسری آیت پڑھے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، محمد مصطفیٰ اللہ کا فضل بھی ہے، اللہ کی رحمت بھی ہے، لہذا اس رحمت پر خوشی منانی چاہیے۔ تو میرا سوال ہے کہ اس آیت سے اگر یہی کچھ ثابت ہو رہا تھا تو سب سے پہلے اس آیت کے عمل کو صدیق کو کرنا چاہیے، 1.5 لاکھ صحابہ کو کرنا چاہیے۔ کس صحابی نے کیا؟ نہیں۔ اس کا مطلب ہے قرآن کی آیت جو تم سمجھے ہو یہ صحابہ نہیں سمجھے، تم عمل کر رہے ہو، صحابہ نے عمل نہیں کیا۔ جیڑا بندہ بھی ڈنڈی مارے نا قرآن کی کسی آیت کے معنی مفہوم ہے، اس آیت کو یا پچھلی آیت پڑھو ماں قبل یا ماں بعد، یا اس کے بعد آنے والی آیت پڑھ لو تو مسئلہ ویسے ہی صاف ہو جاتا۔ جو مولوی کہو نا سورہ یونس کی آیت نمبر 58 پڑھو، ان کو مولوی جی 57 بھی پڑھو، صرف 58 نہیں 57 بھی پڑھو۔ 57 کیا ہے؟ پچھلی آیت چھوڑ دے گا یہودیوں کی طرح، اگلی آیت چھوڑ دے گا پچھلی۔ وہ حدیث میں ہے نا، یہودی تو رات لے آئے رسول اللہ کے سامنے، مسئلہ دیکھنا تھا تو یہودی مولوی نے اوپر ہاتھ رکھ لیا، وہ جو مسئلہ تھا، کہتا ہے یا رسول اللہ دیکھ لو یہ کوئی نہیں لکھا ہوا، جہاں لکھا ہوا تو وہاں ہاتھ رکھا ہوا۔ یہ بدبخت 58 پڑھیں گے 57 نہیں پڑھیں۔
اب میڈیا پر کون ان کو جا بتائے؟ بس 57 پڑھو پیچھے آیت کیا ہے، 58 انہوں نے پڑھی ہے، 57 ہم آپ کو سنا دیتے ہیں۔ اس سے پچھلی آیت یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اے ساری دنیا کے لوگوں، تمہارے پاس آئی ہے اللہ کی طرف سے نصیحت یعنی قرآن، وشفاء لما فی الصدور، جو کچھ تمہارے دلوں کے اندر بیماریاں ہیں ان کے لیے شفا بن کے قرآن آیا ہے، وہدی ورحمہ، اللہ کی طرف سے ہدایت آئی ہے، رحمت آئی ہے مومنین کے لیے۔ قل آگے 58 قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، تمہیں تو چاہیے تھا کہ اللہ کے اس فضل پر اور رحمت پر تم خوش ہوتے کہ ہمارے پاس قرآن آیا ہے۔ 58 57 58 کو ملا کے پڑھو، معاملہ بالکل صاف۔ اللہ فرماتا ہے ہدایت رحمت شفا بن کے قرآن آیا ہے، تمہیں چاہیے تھا قرآن سن کے پڑھ کے تم خوش ہوتے، الٹا قرآن کی مخالفت کر رہے ہو۔ یہ کہتا ہے، اس کا معنی ہے اللہ نے فضل کیا خوشیاں مناؤ، فرح کا معنی کر فلیفرحوا، خوشی مناؤ۔ تو میں نے کہا اگر فرح کا معنی خوش ہونا ہے، خوشی منانا ہے، تو قرآن ایک اور جگہ پر ایک لفظ، یہ فرح کا لفظ جو ہے اگر قرآن میں ایک جگہ ہو تو یہ مسئلہ بن سکتا ہے، اگر کئی جگہ پر ہو تو ڈنڈی کہاں کا مارو۔ قرآن پاک میں کیا ہے؟ ان اللہ لا يحب الفرحین۔ اب مانا کرو، اللہ کہتا ہے خوشی منانے والوں کو میں پسند ہی نہیں کرتا، میں محبت ہی نہیں کرتا۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ اپنے عقیدے پہ خوشی منا رہا ہے، نہیں خوش ہے، خوش ہونے کا ذکر ہے۔ خوشی ہونے کا مطلب، خوش ہونے کا مطلب دل کی وہ کیفیت جو کسی نعمت پر محسوس ہوتی ہے، احساس ہوتا ہے، اسے خوشی کہتے ہیں۔ یہ ہے خوشی کہ اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل، قرآن آیا ہے، اس پر تمہیں خوش ہونا چاہیے، یہ جا کے تم اس کی مخالفت کرو۔ ایک مولوی کی بات میں سن رہا تھا، وہ کہتا ہے اللہ نے بھی میلاد منائی حضور، نبی کا پاک کہتے ہیں اللہ نے آسمان پر عرش پر میلاد کی محفل کرائی، سارے نبیوں کو بلایا، سارے نبیوں کو بلا کے محمد مصطفیٰ کو بلایا، سارے نبیوں کو بلایا، اللہ نے خطبہ دیا، اجلاس کیا، محفل میلاد اللہ نے پڑھی۔ میں کچھ حضور پیدا ہو گئے تھے یا نہیں؟ تو میں نے کہا میلاد کا معنی، کہتے پیدا ہونا، میں نے پیدا ہونے سے پہلے میلاد کیسے ہو گئی؟ بدبختو، عقل کے کورے۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے وہاں اکٹھ کیا نبیوں، وہ تو روحوں کو بلایا تھا نا، کہتے ہیں یہ روحوں کو بلایا تھا، روح بلانے سے میلاد کیسے ثابت ہو گئی؟ وہاں کیا کہا تھا؟ پورے قرآن پڑھ لو۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا بَلَىٰ قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ اللہ فرماتا ہے سارے نبیوں کو ہم نے وعدہ دیا، سارے نبیوں سے اگر میں تمہیں کتاب حکمت نبوت دے دوں، پھر میرا آخری رسول آ جائے، ثم جاءکم رسول، رسول کی بعثت کا ذکر ہے، رسول کی حیثیت سے ذکر ہے، جو 40 سال بعد رسول اللہ پر نبوت اللہ نے اتاری، یہ اس کا ذکر، اس پر ایمان لانا ہے، اس کی تصدیق کرنی ہے، اس کی بات ماننی ہے، اس کی اطاعت کرنی ہے۔ اللہ اطاعت کا کہہ رہا ہے، اس کی بات کو ماننے کا کہہ رہا ہے، یہ کہتے ہیں جشن منا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اور ان کی ساری ذریت کو ایک دفعہ بلایا تھا عالم ارواح میں، سارے روحوں کو۔ اللہ تو ساروں کی میلاد منائی ہے، اپنی بھی شروع کر دو۔ کوئی شک نہیں ہے کہ جو لوگ مناتے ہیں عوام الناس، وہ اسی میں ہے کہ ہم محبت رسول میں کر رہے ہیں۔ ان علماء نے یہی درس دیا ہے،
جب بتایا جائے کہ یہ سنت ہے، یہ ثواب ہے، یہ اجر ہے، یہ پیسے نجات ہے، یہ حضور سے محبت ہے، بھلا کون ہے جو حضور سے محبت کا اظہار نہ کرے؟ کرنے والوں تم اپنی نیت پہ ہو سکتا ہے مخلص ہو، لیکن ہمارا پیغام سن لو کہ یہ سنت نہیں ہے، ہمارا پیغام یہ سن لو کہ یہ بدعت حسنہ بھی نہیں ہے، یہ رسول اللہ کی تعظیم بھی نہیں ہے، اور رسول اللہ کی یہ سنت بھی نہیں ہے، اور آپ سے یہ محبت بھی نہیں ہے، نہ یہ فرض ہے، نہ یہ واجب ہے، نہ یہ سنت ہے، نہ یہ مستحب ہے۔ اگر اسلام میں یہ عید کا دن ہوتا تو اس کا جشن جلوس نہ ہوتا، اللہ کی قسم اس کی نماز ہوتی، اللہ باہر نکلوا کے تم سے نماز پڑھواتا۔ اگر اس کی نماز نہیں ہے، اگر اس کا معنی بھنگڑا ہے، جشن ہے، لیٹنگ ہے، پہاڑیاں ہے، زمینوں پر بنا کے رسول کے ماڈل بنا کے معذرت کے ساتھ اگر یہ ہے تو پھر اسلام میں نہیں ہے، دین میں نہیں ہے۔ اگر دین میں ہوتی، نماز ہوتی، جمعہ عید ہے ہمارے لیے، نماز کی صورت میں، عید الاضحیٰ ہے نماز کی صورت میں، عید الفطر ہے نماز کی صورت میں، اگر ہوتی اسلام میں تو یہ نماز کے طور پہ منائی جاتی۔ جب اس کی نماز نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے اسلام میں عید نہیں ہے۔ اسلام کی عید نماز کے ساتھ ہے، اسلام کی تکبیرات کے ساتھ ہے۔ بتاؤ جشن والوں کیا پڑھو؟ تکبیرات ہوتی ہے نا، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ عید کی تکبیرات ہیں۔ بتاؤ اس کی تکبیرات، اس کی کوئی تحلیل، اس کی کوئی طریقہ، اس کا کوئی الفاظ جو زبان سے پڑھنے ہیں، کوئی مصنون بتائیے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پھر مانو یہ اسلام کا متعین کردہ مسئلہ نہیں ہے، یہ دین کے اندر غلو ہے، یہ دین کے اندر بڑھوتری ہے، یہ دین کے اندر اضافہ ہے۔ اس کو شریعت میں بدعت کہتے ہیں، اور کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ بدعت گمراہی ہے اور گمراہی آپ کو جہنم میں لے جائے گی۔ اللہ سے ڈریے، سنت پر، دین پر، شریعت پر، صحابہ کے طریقہ کار پر قائم رہیے، اسی میں نجات ہے، اسی میں مغفرت اور اسی میں بخشش ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سنت پر قائم رہنے کی توفیق بخشے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ۔ حضرات، جیسا کہ آپ ساتھی اشتہارات پڑھ چکے ہوں گے کہ کل انشاءاللہ جامع مسجد ابو ہریرہ عزیز بٹی ٹاؤن میں مغرب کی نماز کے بعد شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کا اہتمام کیا گیا ہے۔ وہاں پہ آپ سارے احباب کو، بزرگوں کو، جوانوں کو، طلباء کو، اساتذہ کو، سب کو دعوت دی جاتی ہے کہ کل مغرب کی نماز جو ہے وہ عزیز بٹی ٹاؤن میں ادا کریں۔ وہاں پر انشاءاللہ عظیم الشان کانفرنس جو ہے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کے عنوان پر ہوگی، اور آپ احباب کے لیے کھانے وانے کا انتظام بھی انشاءاللہ ہوگا۔ سارے احباب اس پروگرام میں ضرور شرکت فرمائیں۔ وہاں پر جو کچھ ابھی بیان ہوا اس سے آگے انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ وہاں بیان کریں گے انشاءاللہ۔ میرا بیان بھی ہوگا اور ساتھ اور مقامی علماء کے بیانات بھی ہوں گے۔ اب آپ سے گزارش ہے کہ کل مغرب کی نماز عزیز بٹی ٹاؤن میں سارے ادا کریں، اور نبی علیہ السلام سے اپنی عقیدت، محبت اور آپ کے بارے میں شان مقام اللہ نے آپ کو بخشی ہے، اس شان کو سماعت کریں اور بدعت کریں، یہ انشاءاللہ وہاں ہوگا۔ آپ احباب جو ہے بڑے ذوق شوق کے ساتھ تشریف لائیں۔ دوسرے گانے اتوار کو جامعہ فاطمۃ الزہرا للبنات میں خواتین کے لیے درس کا انتظام کیا گیا ہے، جو عصر کے بعد ہوتا ہے، اذان نہیں ہوتا ہے۔ تو ماں بہنوں بیٹیوں سے گزارش ہے کہ اس درس میں شرکت کریں۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ۔